بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے آپ نے میرے اس سے پہلے والے ویلوگ میں مسجد قباء کا سفر جو کہ میں نے مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل کیا اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسجد قباء کے متعلق تاریخی اہمیت و فضیلت سننے کو ملے گی۔ آئیے اب لیے چلتا ہوں آپ کو مسجد قباء کی جانب، اور مسجد قباء کی زیارت آپ کو اندر سے بھی کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ زیارت کے ساتھ تاریخی اہمیت و فضیلت بھی سنتے جائیے۔ اللہ کریم آپ کو حاضری مدینہ کے ساتھ حاضری مسجد قباء بھی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں مسجد قباء کے قریب۔ الحمدللہ اس وقت میں مسجد قباء کے قریب پہنچ چکا ہوں اور آپ مسجد قباء کا بیرونی منظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ نے مسجد نبوی سے مسجد قباء کا پیدل سفر کے متعلق ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو میں آپ کو مسجد قباء کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ چلیے آپ کو مسجد قباء کی مزید بھی اندر سے زیارت کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں مسجد قباء کے باہر اس وقت موجود ہوں اور آپ میرے عقب میں مسجد قباء کے مینارے کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے۔ مسجد قباء تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا اور اس کی بنیاد رکھی۔ آئیے آپ کو مسجد کے اندر لیے چلتا ہوں اور ساتھ ساتھ مسجد کی فضیلت و اہمیت بھی سماعت کرتے جائیے۔ مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں متعدد ایسی مساجد ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے ایک مسجد قباء مسجد مدینہ منورہ میں بہت مشہور مسجد ہے۔ قرآن کریم میں اس مسجد کی اور یہاں کے نمازیوں کی فضیلت بیان ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 108، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں، یعنی یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نماز کے لائق مسجد قباء ہے۔ اس مسجد میں دو خوبیاں ہیں، ایک یہ کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی و پرہیزگاری پر رکھی گئی، دوسرا کہ اس مسجد میں ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جنہیں خوب پاک ستھرا ہونا پسند ہے، ان کے کپڑے، جسم، دل، دماغ، روح، اعمال، اقوال، احوال سب کچھ پاک ہیں۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، یعنی اللہ پاک خوب پاک ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ جب قباء مسجد میں نماز پڑھنے والے پاک ستھرے ہیں تو ضرور وہ اللہ پاک کے پیارے ہیں۔ جب وہ اللہ پاک کے پیارے ہیں تو ان کی مسجد بھی اللہ پاک کو پیاری ہے۔ جب مسجد پیاری ہے اس میں نماز بھی اللہ پاک کو پیاری ہے۔ مسجد قباء کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے بنیاد رکھی۔ جبریل امین علیہ السلام بیت اللہ شریف کی طرف سید کرتے جاتے۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جہت قبلہ کے لحاظ سے یہ مسجد سب سے زیادہ صحیح رخ میں ہے۔ پھر یہ بھی بیان ہوا کہ قبلہ بدل جانے پر آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ تعمیر فرمایا تھا۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف قباء نامی قدیمی گاؤں ہے جہاں یہ متبرک مسجد بنی ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اس کے فضائل نہایت اہتمام سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ مسجد نبوی شریف سے درمیانی چال سے چل کر تقریباً 40 سے 45 منٹ میں زائرین مسجد قباء پہنچ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد قباء کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ دوسرے مقام پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی
تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء میں داخل ہوتے تو ارشاد فرماتے، اللہ کی قسم مجھے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر یہ مسجد دور دراز علاقے میں ہوتی تب بھی ہم اونٹوں کے جگر فنا کر دیتے، یعنی اس کی زیارت کے لیے ہم ضرور سفر کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر ہفتے کو مسجد قباء میں حاضر ہوتے۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگل اور جمعرات کے دن قباء کو تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ ان دنوں میں سے ایک دن تشریف لائے تو آپ کے اہل خانہ میں کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ دیکھا۔ ہم قلعہ کے پتھر اپنے اپنے پیٹ پر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے انہیں لگاتے۔ جی ہاں، یہی وہی مسجد ہے کہ جس کی تعمیر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح قسم کھایا کرتے، اگر ہماری یہ مسجد کسی بھی جانب ہوتی تو واللہ ہم اس کی طرف ضرور سفر کرتے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا بیت المقدس پر فضیلت رکھتا ہے۔ جس طرح مساجد ثلاثہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مسجد قباء میں بھی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ بنت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، کیونکہ مجھے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ مجھے بیت المقدس میں 2 مرتبہ آنا جانا ہو۔ اگر لوگوں کو قباء کے مرتبہ کا پتہ چل جائے تو اسی طرح اونٹوں کے کجاوے باندھیں، یعنی سفر کریں۔ اور امام حاکم نے اسے حضرت عامر بن سعد اور حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے روایت کیا کہ دونوں نے اپنے والد گرامی کو کہتے ہوئے سنا، مجھے مسجد قباء میں نماز پڑھنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کی تعمیر کرائی تو مسجد قباء بھی تعمیر کرائی اور اس میں توسیع کی، اسے پتھروں اور چونا سے تعمیر کیا۔ اس میں پتھر کے ستون لگوائے جن میں لوہے اور سکے کو ڈھالا گیا تھا، اور قیمتی پتھر لگا کر خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا تھا، اور ایک مینار تعمیر کرایا اور چھت ساج کی لکڑی سے بنائی، برآمدے بنوائے، درمیان میں صحن رکھا، مسجد کو از سر نو تعمیر کیا۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے ان کو اندازہ ہے کہ عمرہ کتنی مشقت والی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مسجد کو اپنے دست مبارک سے تعمیر کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت کہ اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنا یا بعض روایت میں 4 رکعت پڑھنا عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ زائرین کو چاہیے کہ حاضری مدینہ جب زیارت کے لیے آئیں تو کثرت کے ساتھ مسجد قباء میں بھی جا کر نوافل ادا کریں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھیں، اپنے والدین کے لیے نوافل پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم وہ تمام ناظرین جو اب تک حرمین شریفین کے سفر سے محروم ہیں، اللہ ان کو جلد حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ نے مسجد قباء کی تاریخی فضیلت و اہمیت کی سماعت کی، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مسجد قباء کے اندر موجود ہوں۔ سبحان اللہ، اس کی فضیلت سب میں بڑی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس میں نماز پڑھنے والوں کی، عبادت کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی، ہمارے زائرین کو بھی، ناظرین کو بھی یہاں پر حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ مدینہ طیبہ آنا ہو تو بار بار کثرت کے ساتھ مسجد
قباء کا سفر کریں اور خاص کر ہفتے کے دن ضرور تشریف لائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ دعاؤں کی درخواست۔ والسلام علیکم۔